شیدے کی منگیتر سرکاری کالج میں پروفیسر بھرتی ہوئی تو شیدے کی منگیتر کے سہیلیوں نے اس سے کہا کہ اب ہم سفر بھی 21 گریڈ کا آفیسر ہی ہونا چاہیے تاکہ لیول برابر رہے۔ لڑکی نے اس بات پر غور کیا اور پھر شیدے سے رشتہ توڑ کر ایک 21 گریڈ کے پروفیسر صاحب سے شادی کر لی۔ منگنی ٹوٹنے پر شیدے کا دل بھی ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے سابقہ منگیتر کے شاد میں بھنگڑے ڈالے۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران تھے کہ شیدہ کس مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد ولیمے کی روٹی کھا کر شیدے نے وہ ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اپنا پسندیدہ گھوڑا فروخت کر کے سعودی عرب چلا گیا اور ایک خان کے ہاں ملازمت کرنے لگا۔ خان گھوڑوں کی ریس کا بہت شوقین تھا۔ گھوڑوں کی ایک بین الاقوامی ریس کے مقابلے میں خان کے گھوڑے نے بھی حصہ لیا۔ شیدے نے اپنے مالک کو مشورہ دیا کہ اگر آپ گھوڑے کو یہ ریس جتوانا چاہتے ہیں تو اس گھوڑے کے بائیں کان پر ایک شیدہ عرف شیدے چودھری شہباز کا بھتیجا تھا۔ چودھری شہباز کی بیٹی بانو جب پیدا ہوئی تو شیدے کے باپ چودھری اشرف نے اپنے بیٹے شیدے کے لیے بانو کا ہاتھ مانگ لیا۔ ان کے خاندان میں یہ رسم پائی جاتی تھی کہ بچوں کی پیدائش پر ہی ان کے رشتے جوڑ دیے جاتے تھے۔ بانو جب پیدا ہوئی تو اس وقت شیدہ 3 سال کا تھا۔ بچپن میں دونوں کی منگنی تو ہو گئی، لیکن چودھری شہباز نے اپنے بھائی سے یہ ضرور کہا تھا کہ ان کی شادی تب ہی ہوگی جب آپ کا بیٹا میری بیٹی کے قابل ہو۔ چودھری اشرف ایک عیاش قسم کا شخص تھا جو اپنے زمینوں اور جائیداد کو فروخت کرنے کا شوقین تھا اور نسلی گھوڑے خرید لیتا۔ اس کے بھائی چودھری شہباز اس نے کئی بار سمجھایا کہ ایسا مت کرو، یہ جائیداد زمینیں ہمارے بچوں کی امانت ہیں، تم امانت میں خیانت مت کرو، کل کو تمہاری اس حرکت کی وجہ سے تمہارے بچے مصیبت میں پڑ سکتے ہیں، غربت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس نے زمینیں فروخت کرنا نہ چھوڑی اور گھوڑے خرید کر اپنے شوق پورے کرتا رہا۔ وہ گھوڑے لاکھوں میں خریدتا، لیکن صحیح خوراک نہ دینے کی وجہ سے گھوڑے کمزور ہو جاتے اور پھر ہزاروں میں بکتے۔ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وہ مسلسل گھاٹے کا سودا کرتا رہا۔ چودھری اشرف یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے پاس اتنی جائیداد اور زمینیں ہیں کہ وہ ساری زندگی بھی اگر فروخت کرتا رہے تب بھی وہ ختم ہونے والی نہیں۔ گھوڑوں کے خرید و فروخت کے علاوہ اسے ایک اور چیز کا بھی شوق تھا، وہ تھا کہ وہ مختلف عورتوں سے شادی کرتا، پھر شادی کر کے 1 مہینے کے اندر انہیں طلاق دے دیتا۔ چودھری شہباز اپنے بھائی کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا اور شیدہ اپنے باپ کو جائیدادیں فروخت کرتا ہوا دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا کوئی نہ بگاڑ پاتا۔ اسے یہ سب پسند نہیں تھا، لیکن وہ کمزور تھا، چھوٹا تھا، اپنے باپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ بچے جب بڑے ہوئے تو بانو کو اس کے باپ نے شہر میں تعلیم دلوائی، جبکہ شیدہ اپنے باپ کی طرح آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا اور بالکل پڑھائی نہیں کرتا تھا۔ لوگ شیدے کا مذاق اڑاتے تھے کہ جیسا باپ ویسا ہی بیٹا۔ شیدہ جب جوان ہوا تو اس کا باپ تقریباً تمام جائیدادیں بیچ چکا تھا اور ایک مرلہ زمین کا بھی نہیں بچا تھا۔ اب باقی جو زمین بچی تھی وہ چودھری اشرف اب اپنی بیماری پر خرچ کر رہا تھا۔ وہ کینسر کے امراض میں مبتلا ہو چکا تھا جس کا ماہانہ خرچ لاکھوں میں ہو رہا تھا اور اس کے پاس اتنے پیسے بالکل نہیں تھے۔ اس بیماری کی وجہ سے جب وہ بستر پر تڑپ رہا تھا تب اسے اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اس نے بہت غلط کیا۔ وہ غلط کاموں میں زندگی گزار گیا، اپنی جائیداد بیچ کر ضائع کر دیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ شیدہ اپنے باپ کی بہت خدمت کر رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی کہتا تھا کہ بابا آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ چچا نے اپنی بیٹی کو کتنی اچھی تعلیم دلوائی، وہ شہر میں پڑھ رہی ہے، مگر میری تو کسی نے تربیت ہی نہیں کی، جیسا آپ کو پایا ویسا ہی میں بن گیا۔ اگر آپ مجھے غلط دوستوں کے محفل میں جانا سے منع کرتے، حالانکہ آپ تو اپنے غلطیوں کا خمیازہ بھگت چکے تھے، اور مجھے نصیحت کرتے اور مجھے غلط لوگوں کی محفلوں سے بچاتے، لیکن آپ نے ایسا بالکل نہ کیا۔ زندگی کے آخری ایام میں بھی آپ نے عیاشی نہ چھوڑی، حتیٰ کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ چودھری اشرف بستر مرگ پر اپنے بیٹے سے معافی مانگتا رہا، بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں تیرا اچھا باپ ثابت نہ ہو سکا، ساری زندگی یہ غلطی کرتا گیا۔ چودھری شہباز سے جتنا ہو سکا اس نے اپنے بھائی کی مدد کی۔ جب اس کے پاس علاج کے پیسے ختم ہو گئے تب اس نے اسے ہسپتال میں داخل کروایا، اپنے خرچے پر اس کا علاج جاری رکھا، مگر ایک بات چودھری شہباز نے اپنے بھائی سے صاف صاف کہہ دی تھی، وہ یہ ہے کہ میں اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ آپ کے بیٹے شیدے کی شادی میری بیٹی بانو کے ساتھ ہو جائے گی۔ میں بانو کی مرضی کے بغیر ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ شہر میں پڑھ رہی ہے اور امید ہے اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائے گی، جبکہ شیدہ ان پڑھ رہا اور سچ پوچھو تو میری بیٹی کے قابل نہیں ہے، مگر چونکہ وہ میرا خون ہے لہٰذا میں اپنی بیٹی کو اس معاملے میں مجبور نہیں کر سکتا اور یہ رشتہ توڑ نہیں سکتا۔ میری خود یہ خواہش ہے کہ میری بیٹی مان جائے تاکہ شیدہ کو سدھرنے کا موقع مل جائے۔ چودھری اشرف بار بار معافی مانگتا رہا اپنے بھائی سے یہ کہہ کر کہ میری غلطیوں کی سزا میرے بیٹے کو مت دیجیے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے خود کو تو برباد کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے اولاد کے ساتھ بھی انصاف نہ کر سکا، لیکن وہ تیرا خون ہے، تیرا بھتیجا ہے، اس کو خود سے جدا مت کرنا۔ چودھری شہباز اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور اس کو کوئی بھی جواب نہ دیا۔
کچھ دنوں بعد چودھری اشرف اس فانی دنیا سے انتقال کر گیا اور اپنے بچے کو لاوارث چھوڑ گیا۔ باپ کی وفات کے بعد شیدہ بھٹے پر مزدوری کرنے لگا۔ چودھری اشرف کے لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ اس کی زندگی سے عبرت حاصل کرو۔ دونوں سگے بھائی تھے، لیکن ایک نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلوائی، اس کا بہت زیادہ خیال رکھا، جبکہ دوسرے بھائی نے اپنی عیاشی جاری رکھی، اپنی اولاد کے بارے میں کچھ نہ سوچا، نہ ہی کوئی منصوبہ بنایا۔ ایک بھائی کی بیٹی شہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے، جبکہ دوسرے بھائی کا بیٹا بھٹے پر مزدوری کر رہا ہے۔ چودھری شہباز کی بیٹی بانو نے اپنی تعلیم مکمل کی اور چند ماہ بعد وہ سرکاری کالج میں فزکس کی پروفیسر منتخب ہو گئی۔ اس کے پروفیسر بننے پر جہاں پورا علاقہ خوش تھا، وہاں اس کا باپ حد سے زیادہ خوش تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی کامیابی پر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ بانو کی پوسٹنگ شہر کے ایک بڑے کالج میں ہوئی تھی۔ عید کی چھٹیوں پر جب بانو اپنے گاؤں آئی تھی، تب چودھری شہباز نے اپنی بیٹی کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، بیٹی، ہمارے خاندان کے یہ بہت پرانی رسم تھی کہ بچوں کی پیدائش پر ان کے رشتے کر دیے جاتے تھے۔ سچ پوچھو تو مجھے اس رسم پر اعتراض تھا، کیونکہ چھوٹی عمر میں رشتہ داری نہیں کی جاتی۔ جب وہ عاقل بالغ ہو جائیں تب ان کی پسند پوچھ کر رشتے کرنے چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے باپ دادا اسی رسم کو اپنائے ہوئے تھے، لہٰذا میں بھی مجبور تھا۔ تمہاری پیدائش پر میرا مرحوم بھائی چودھری اشرف مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا اور اپنے بیٹے شیدے کے لیے تمہیں مانگ لیا تھا۔ بیٹی، اب جب کہ تم جوان ہو چکی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کی شادی کرا دی جائے۔ شیدہ میرا بھتیجا ہے اور ایک اچھا لڑکا ہے۔ مانتا ہوں کہ وہ حالات کا ستایا ہوا ہے، بچپن ہی سے اس کے باپ نے اس پر توجہ نہ دی اور وہ رول گیا، مگر سچ پوچھو تو اس کی یہ حالات دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ جب دوپہر کے وقت بھٹے پر اسے مزدوری کرتا ہوا دیکھتا ہوں تو میرا دل پس جاتا ہے۔ میں اس رشتے کے بارے میں تمہاری مرضی پوچھنا چاہتا ہوں بیٹی، کیونکہ تمہاری مرضی کے بغیر میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا جو کہ بعد میں تمہارے لیے مسائل بنائے۔ بانو نے جب باپ کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو باپ سے کہنے لگی، ابا جان، مجھے آپ سے یہ امید بالکل نہیں تھی۔ اگر آپ نے شیدے جیسے ان پڑھ اور جاہل شخص سے میرا رشتہ کرنا تھا تو مجھے شہر میں پڑھایا ہی کیوں؟ آپ نے اس کی شکل پر غور کیا ہے؟ نہ کپڑے پہننے کا سلیقہ اور نہ ہی بات کرنے کا سلیقہ۔ اس سے شادی کرنے سے بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے مار ہی ڈالیں یا پھر کسی شہر کے لیے فنگے کو پکڑ کر اس کے ساتھ ہی بیچ دیں۔ بیٹی کی یہ بات سن کر باپ نے شفقت بھرا اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، میں تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتا، میں تمہاری رائے لینا چاہ رہا تھا، آخری فیصلہ بہرحال تمہارا یہ ہوگا۔ بانو نے کہا کہ اگر آپ میرا فیصلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اس رشتے کے لیے انکار کر رہی ہوں، کسی صورت میں میں اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کرتی۔ شیدے تک جب یہ خبر پہنچی کہ اس کی بانو نے اس سے رشتہ داری ختم کر دی ہے تو اسے بہت افسوس ہوا، کیونکہ دل ہی دل میں وہ بانو سے بہت محبت کرتا تھا اور اس نے زندگی میں کبھی بانو سے اپنے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن بانو ہی اس کا مان تھی۔ جس طرح ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، اس سے بھی بانو کا ایسا ہی سہارا تھا، مگر اب تو وہ بالکل نا امید ہو چکا تھا۔ کئی بار اس نے بانو سے ملنے کی بھی کوشش کی، لیکن پھر ہمت نہ ہو سکی۔ ایک دن بھٹے پر مزدوری کرتے ہوئے شیدے نے دیکھا کہ ایک فقیر اپنے کمزور سے گھوڑے کو بری طرح مار رہا ہے۔ شیدہ اس فقیر کے پاس آیا اور کہا، بابا جان، آپ اس بے زبان جانور کو کیوں مار رہے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کریں۔ فقیر نے کہا کہ اسے مارو نہیں تو اور کیا کروں؟ میری ٹانگوں میں تو اب دم نہیں رہا کہ میں کہیں چل پھر سکوں اور بھیک مانگ سکوں۔ اسی پر بیٹھ کر میں علاقے سے بھیک مانگتا ہوں، مگر اب یہ میری طرح چلنے سے قاصر ہے۔ میں اسے مار مار کر تھک چکا ہوں، لیکن یہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ شیدے نے جب گھوڑے کو دیکھا تو اسے بہت ترس آیا اور کہا، بابا جی، میرے پاس اس مسئلے کا ایک حل موجود ہے۔ آپ یہ گھوڑا مجھے فروخت کر دیں، بدلے میں آپ کو 2 وقت کی روٹی دیا کروں گا۔ آپ کو کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی جھونپڑی پر ہی آپ کو آپ کا کھانا مل جائے گا۔ فقیر نے کہا کہ یہ سودا تو مجھے منظور ہے، کیونکہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا تجھے مجھے کھانا دینا پڑے گا، وہ بھی میرے در پر آ کر۔ شیدے نے فقیر سے وعدہ کیا کہ آپ کی زندگی تک آپ کو 2 وقت کا کھانا میری طرف سے ملے گا۔ فقیر نے وہ گھوڑا شیدے کے حوالے کیا۔ شیدہ بڑی مشکل سے اس گھوڑے کو اپنے ساتھ گھر لایا۔ اینٹوں کے روزانہ کی مزدوری کا جتنا پیسہ اسے ملتا اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا۔ ایک حصے کا خود کھانا کھاتا، دوسرا حصہ فقیر کے لیے کھانا خرید کر اس کے گھر پہنچاتا، تیسرے حصے سے وہ گھوڑے کے لیے چارہ خرید لاتا۔ گھوڑا پہلے سے صحت یاب ہونے لگا تو شیدہ بہت خوش ہوا۔ جب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تب شیدہ اس پر سوار ہو کر بھٹے پر آیا۔ بھٹے والے نے شیدے کو مشورہ دیا کہ اس گھوڑے کی بدولت تم اپنی مزدوری ڈبل کر سکتے ہو۔ ایک چھوٹی سی ریڑھی بنوا لو اور پھر اپنے اس گھوڑے کے ذریعے تم بھٹے کی اینٹیں ایک جگہ سے
دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہو جس کا تجھے اچھا خاصا معاوضہ بھی ملے گا۔ شیدہ نے اس کے مشورے پر عمل کیا اور یوں شیدہ گھوڑے کے بدولت اچھا خاصا پیسہ کمانے لگا، مگر وہ جتنا پیسہ کما رہا تھا اس کا آدھا پیسہ وہ گھوڑے پر ہی لگا لیتا۔ ایک دفعہ ایک ایسا عجیب واقعہ پیش آیا جس نے شیدے کی آنکھیں کھول دیں۔ شیدہ بھٹے سے اینٹیں ریڑھی پر لاد کر شہر جا رہا تھا کہ اچانک زور سے بادل گرجا۔ بادل کے گرجنے کی آواز سن کر گھوڑا بے قابو ہو گیا اور تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ ساری اینٹیں روڈ پر گر گئیں اور گھوڑا روڈ پر بھاگ رہا تھا، مگر اتنی رفتار سے بھاگ رہا تھا کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ روڈ پر موجود گاڑیوں کو کراس کر رہا تھا اور سب لوگ اس کی رفتار پر حیران تھے۔ اکثر لوگ تو اپنے جیبوں سے موبائل نکال کر اس گھوڑے کی تصویریں بنانے لگے اور ویڈیو ریکارڈ کرنے لگے۔ گھوڑا اتنا برق رفتار تھا کہ شیدہ کو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا۔ دوسرے دن جب شیدہ گھر میں بیٹھا تھا تو ایک بڑی سی گاڑی میں ایک سیٹھ صاحب آئے، شیدہ کو سلام کیا اور اس کے بعد اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ سے یہ گھوڑا خریدنا چاہتا ہوں۔ شیدہ نے کہا کہ یہ گھوڑا میں کسی کو فروخت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میں نے شوق سے پالا ہے۔ سیٹھ نے شیدہ سے کہا کہ مجھ سے 30 لاکھ لے لو اور یہ گھوڑا میرے حوالے کر دو۔ شیدہ نے پھر بھی انکار کیا۔ آخری قیمت بڑھاتا ہوا سیٹھ 60 لاکھ تک جا پہنچا اور شہر میں ایک گھر دینے کا وعدہ کیا، لیکن اس کے باوجود شیدہ نے گھوڑا فروخت نہ کیا۔ سیٹھ واپس چلا گیا۔ شیدہ کو جب گھوڑے کی اہمیت کا اندازہ ہوا تب اس نے گھوڑے کو ریڑھی سے الگ کیا اور اس پر اینٹیں لادنا ترک کر دیا۔ دوسرے دن سیٹھ دوبارہ شیدہ کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تم یہ گھوڑا مجھے فروخت نہیں کرنا چاہتے تو میں تجھے ایک آفر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تمہارا گھوڑا بہت تیز رفتار ہے، میں اسے ریس میں دوڑانا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے مقابلے میں تمہارا گھوڑا دوڑے گا اور پھر جیتنے کی قیمت آپس میں بانٹ لیں گے۔ شیدہ کو یہ سودا منظور ہوا۔ ایک ریس میں اس کے گھوڑے نے حصہ لیا لیکن بری طرح ناکام ہوا۔ اس کے بعد دوسری ریس میں بھی گھوڑا ناکام ہوا تو سیٹھ بہت پریشان ہوا۔ اس نے شیدہ سے کہا کہ جس طرح یہ گھوڑا روڈ پر دوڑ رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا، مگر میدان میں یہ گھوڑا کیوں نہیں دوڑ رہا؟ شیدہ نے دماغ پر زور دیا اور پھر سیٹھ کو مشورہ دیا کہ اگلی دفعہ گھوڑا یہ ریس جیت جائے گا۔ جب گھوڑ سوار گھوڑے پر سوار ہوا تو شیدہ نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ گھوڑ سوار نے شیدہ کی بات پر عمل کیا۔ ریس شروع ہوئی تو اس نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دیا اور دیکھتے دیکھتے گھوڑا تمام گھوڑوں کو چیرتا ہوا ایک بہت بڑے مارجن سے جیت گیا۔ شیدہ نے سیٹھ سے کہا کہ دراصل جب گھوڑا سڑک پر ڈر کر بھاگا تھا تب میں نے اس کے کان سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے جیسے اس کے دائیں کان کو پکڑا اس کی رفتار پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی۔ گھوڑ سوار نے بھی اس ترکیب پر عمل کیا اور یہ ریس جیت گیا۔ شیدہ اپنے گھوڑے کے بدولت کافی پیسہ کما رہا تھا۔ انہی پیسوں میں اس نے مزید ایک اور گھوڑی خرید لی، مگر بڑی آفر آنے کے باوجود اس نے اپنا گھوڑا کسی کو فروخت نہ کیا۔ ایک دفعہ شیدہ گہری نیند میں تھا کہ اسے گھوڑوں کی آواز نے جگایا۔ شیدہ نیند سے بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش چور اس کا گھوڑے کو چرا کر بھاگ رہا ہے۔ چور گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے بھگانا شروع کیا۔ شیدہ جلدی سے اپنے گھوڑی پر سوار ہوا اور اس چور کا پیچھا کیا۔ اب چور آگے آگے اور شیدہ اپنے گھوڑی پر اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ شیدہ چور کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ شیدہ کی گھوڑی گھوڑے سے آگے جانے ہی والی تھی تو شیدہ نے چور سے کہا کہ اے چور، گھوڑے کا دایاں کان پکڑ لے۔ چور شیدہ کی یہ بات سن کر حیران ہوا اور اس نے نصیحت پر عمل کرتے ہوئے جیسے گھوڑے کا دایاں کان پکڑا تو گھوڑا بجلی کی رفتار سے بھاگنے لگا اور ایک لمحے میں وہ دھول مچاتے ہوئے آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا۔ شیدہ اپنی گھوڑی کو لے کر واپس آیا۔ شیدہ کے دوست اس کے پاس جمع ہوئے تو شیدہ نے دوستوں کو بتایا کہ میں نے خود چور کو مشورہ دیا تھا کہ گھوڑے کا دایاں کان پکڑ لو۔ دوستوں نے شیدہ کو ڈانٹا اور کہا کہ کتنے بے وقوف ہو، تم نے خود اسے اس بات کا کیوں مشورہ دیا اور اتنا قیمتی گھوڑا اپنے ہاتھوں سے گوا دیا۔ شیدہ کہنے لگا کہ بس مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ یہ 2 ٹکے کی گھوڑی جس کو میں نے اس گھوڑے کی کمائی سے خریدا تھا وہ گھوڑے سے سبقت لے جائے۔ یہ سن کر اس کے دوست حیران ہوئے۔ ڈانٹنے کے باوجود کہا، شیدہ حالانکہ تو نے گھوڑا گوا دیا لیکن ہم تمہارے عقیدے کو سلام کرتے ہیں۔ گھوڑے کے جانے کے بعد شیدہ کافی اداس ہو گیا تھا، وہ کام پر نہیں جاتا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ جس دن اس کا گھوڑا چوری ہوا تھا اس کے اگلے دن بانو کی شادی ہو گئی۔ بانو نے ایک لیکچرار صاحب سے شادی کی جو اسی کالج میں پڑھاتا تھا۔ بانو کی شادی کی خبر سن کر شیدہ دل برداشتہ ہو گیا، مگر چونکہ اسے بھی شادی میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی لہٰذا وہ بانو کی شادی میں شریک ہوا۔ براتیوں کے ساتھ اس نے خوب بھنگڑے ڈالے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید شیدہ پاگل ہو چکا ہے، مگر وہ ناچ ناچ کر اپنے غم کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بانو کی شادی کے بعد شیدہ نے یہ ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ پیسے اس کے پاس جمع تھے، باقی پیسے اس نے اپنی گھوڑی فروخت کر کے جمع کیے اور پھر سعودی عرب کا ویزا بنوا کر سعودیہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ سعودی عرب میں جا کر وہ ایک خان کے ہاں ملازمت کرنے لگا۔ خان کے پاس اعلیٰ نسل کے کئی گھوڑے موجود تھے
اور وہ بھی اپنے گھوڑوں کو ریس میں دوڑاتا تھا، مگر حال ہی میں خان کے گھوڑے کے چرچے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ خان نے یہ گھوڑا 7 کروڑ میں خریدا تھا اور اس گھوڑے کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کبھی ہارا نہیں تھا۔ شیدے کی نظر جیسی گھوڑے پر پڑی تو وہ حیران ہوا، کیونکہ یہ گھوڑا گمشدہ گھوڑا تھا جو چور چرا کر لے گیا تھا۔ یہ ایک بین الاقوامی مقابلہ تھا جس میں ملک بھر کے گھوڑوں نے شرکت کی۔ ریس شروع ہونے سے پہلے شیدے نے خان کو مشورہ دیا کہ اگر آپ یہ مقابلہ جیتنا چاہتے ہیں تو گھوڑ سوار سے کہیں کہ وہ گھوڑے کو دائیں کان سے پکڑ لے۔ خان کو یہ بات بہت عجیب لگی، لیکن پھر بھی اس نے اس گھوڑ سوار سے یہ بات کہی۔ ریس شروع ہوئی تو گھوڑ سوار نے اس ٹرک کو آزمایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑے نے وہ ریس جیت لی۔ خان نے اپنے ملازم سے کہا کہ تجھے اس بات کا کیسے پتہ چلا کہ گھوڑے کی رفتار اس طریقے سے بڑھ جائے گی؟ تو شیدے نے جواب دیا کہ خان صاحب، یہ میرا ہی پالتو گھوڑا ہے جو چور چرا کر بھاگ گیا تھا اور پھر اسے پاکستان سے سعودی عرب لایا گیا۔ یہ سن کر خان حیران ہوا، مگر وہ ایک اصول پسند شخص تھا۔ اس نے شیدے سے کہا کہ چونکہ تو ہی اس گھوڑے کا مالک ہے، لہٰذا میں یہ گھوڑا تجھے واپس کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تو چاہے تو میرے ساتھ کام کر سکتا ہے، ملازم کے طور پر نہیں بلکہ پارٹنر کے طور پر۔ گھوڑا جتنی بار جیتے گا، جتنا پیسہ کما کر دے گا، وہ سب تمہارا ہوگا۔ بس میری یہ خواہش ہے کہ ہم ساتھ رہیں اور یہ نایاب گھوڑا میرے ہی استبل کی زینت بنے۔ شیدہ رضامند ہو گیا۔ اپنے گھوڑے کے بدولت وہ کروڑ پتی بن گیا، مگر اس نے ایک پیسہ بھی اپنی ذات پر نہ لگایا۔ اسے شروع ہی سے پیسے کمانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ سارا پیسہ وہ فلاحی اداروں پر لگاتا گیا۔ اس کا پیسہ سکولوں، کالجوں، یتیم خانوں کی زینت بنتا رہا۔ چونکہ وہ خلق خدا کی خدمت کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے مزید نوازتا۔ 6 سال بعد شیدہ اپنے وطن واپس آیا، لیکن اب وہ شیدے سے چودھری شیدہ بن چکا تھا۔ بانو جس کالج میں پڑھاتی تھی، اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا تھا اور اس دن شہر کے معزز لوگوں کو تقریب میں دعوت دی گئی تھی۔ مہمان خصوصی کوئی اور نہیں بلکہ محمد شیدہ چودھری تھا۔ جب چودھری شیدہ اسٹیج پر آیا تو تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، جس میں بانو بھی شامل تھی۔ یہ وہی ان پڑھ جیل شیدہ تھا جس کی پر اعتماد تقریر سن کر بانو بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ شیدے کے مخلوق خدا سے محبت نے اس کی تقدیر ہی بدل دی تھی اور بانو کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اس نے شیدے کو ٹھکرا کر غلطی کی۔ دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکو۔ خدا حافظ۔